सीसा वो भी जहन्नम की आग पर सीसा पिघला कर आंखों में और कानों में डाला जा रहा था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके कानों में और आंखों में सीसा पिघला करके डाला जा रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हराम देखते थे और हराम सुनते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जहन्नम का मुशाहिदा किया। यही से बात चली थी और फिर बात बहुत आगे निकल गई। जहन्नम का मुशाहिदा किया। कुछ लोग गलती से कह देते जहन्नम की सैर की, वो जहन्नम सैर करने के काबिल नहीं है। सैर जन्नत की होती है, मुशाहिदा जहन्नम का होता है। और मुशाहिदा फिर मुशाहिदा होता है। हुजूर ने मुशाहिदा किया। अब हुजूर ने जो मुशाहिदा किया वो हुजूर खुद बताते हैं। आका अलैहिस्सलाम अब बता रहे कि कौन से गुनाह का अजाब क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमने देखा कि कुछ लोग थे जिनके कानों में और आंखों में सीसा पिघला कर डाला जा रहा था। शीशा नहीं, सीसा। शीशा मतलब ये जो कांच होती है इसको शीशा कहते हैं। और सीसा जो है ये जब दीवारें पहले बनती थी दीवारें, तो पत्थर को पत्थर से जोड़ने के लिए सीसा गर्म करके डाला जाता था। तो सीसा पिलाई हुई दीवार, हम कहते हैं ना मुहावरे के अंदर के ऐसे मुत्तैद हो जाओ जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो ये जिस दीवार में सीसा डाला जाता था उस दीवार को सैकड़ों साल तक भी कोई तोड़ फोड़ नहीं पाता था। सीसा पिलाई हुई दीवार का हाल ये। वो सीसा जो है ना जब बदन पे लगता है तो चमड़ी ले करके निकलता है। सीसे का हाल ये है। और वो कब होता है? जब वो दुनिया की आग पे गर्म किया जाता है तो चमड़ी लेकर निकलता है। मेरे भाई अब अल्लाह के सच्चे रसूल, ये जो मैंने इतनी लंबी तमहीद बयान की ना कि हुजूर को इल्म कितना था, हुजूर के इल्म की शान क्या थी, इसीलिए अल्लाह अकबर सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जाने रहमत जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते नजर आते हैं। अबू जहल जैसे शख्स ने भी अपने बेटे इकरमा से कहा बेटा मोहम्मद जो कहते वो सच कहते हैं। तो इकरमा ने कहा बाबा जब वो सच कहते तो मान क्यों नहीं लेते? तो कहा बेटा सारी सरदारी तो उनके खानदान में है, सारा जो है वो सिकाया का मामला उनके पास है, काबे की तौलियत का मामला उनके पास है, हाजियों की मेजबानी का मामला उनके पास है, सब तो उन्हीं के पास है कि अब हम गुलाम बन जाए। उस जालिम ने गुलामी से बचने के लिए जहन्नम का ईंधन बनना अपने आप को मंजूर किया। खुदा की इज्जत की कसम वो जानता नहीं था ये बादशाहों की गुलामी की तरह इनकी गुलामी नहीं है। इनका जो गुलाम बन जाता है वो आम फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। इनकी गुलामी आम फरिश्तों से भी बुलंद कर देती है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि सीसा वो भी जहन्नम की आग पर सीसा पिघला कर आंखों में और कानों में डाला जा रहा था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके कानों में और आंखों में सीसा पिघला करके डाला जा रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हराम देखते थे और हराम सुनते थे। जिन चीजों को अल्लाह ने देखने से मना किया था वो देखते थे, जिन चीजों को अल्लाह ने सुनने से मना किया था वो सुनते थे। अब यहाँ बैठे हुए मेरे जितने हजारों की तादाद में भाई और बहन मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जरा बताओ हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारे कान क्या सुनते हैं? है किसी में हिम्मत? वो सीसा जो जहन्नम की आग पर पिघाल करके कानों में डाला जाएगा, है शक? अल्लाह अकबर। क्या कोई मोमिन रसूलुल्लाह की बात में शक कर सकता है? आका की बात में शक कर सकता है? सूफिया तो यहां तक कहते हैं कि हम अपनी माँ का बेटा होने पे जितना यकीन रखते हैं उससे ज्यादा हम रसूलुल्लाह की बात पर यकीन रखते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ मेरे भाइयों ये नाजुक सा वजूद, ये कमजोर से कान, ये कमजोर सी आंखें और सीसा पिघला करके डाला जा रहा है कोई बचाने वाला? है कोई इमदाद करने वाला? है कोई मदद करने वाला? कुरान कह रहा है मालहू मिन दाफे, अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह के अजाब से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। अब मुझे बताओ हराम नहीं देख रहे हैं हम? हराम में क्या क्या देख रहे हैं? किस किस चीज का तस्करा किया जाए? बार बार रिपीट किया जाता है और रिपीट करने से फायदा भी होता है। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, मोमिनों को बातें नसीहत करो, नसीहतें फायदा देती है। इसीलिए तो ये महफिल मुनक़्क़िद की जाती है। औरतों को पाप की नजरों से देखा जा रहा है। आपको बताऊं
اسلام کی احتیاط یہ ہے کہ سگی چچا کی بیٹی یعنی چچا زاد بہن اس کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا جائے گا، سگی مامو زاد بہن اس کو بھی پردہ کرنا چاہیے، سگی خالہ زاد بہن اس کو بھی پردہ کرنا چاہیے، سالیاں اس کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ پردے کا نظام تو ختم ہو گیا۔ اور ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گا، ہم جب بھی بات پردے کی کرتے تو عورتوں کو کہتے ہیں پردہ کرو پردہ کرو۔ میرے بھائی جیسے عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے مردوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھے، ویسے عورتوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھے، عورتیں بھی مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں باضابطہ طور پر آ کر کھڑی ہو رہی ہے، مولانا آ رہے ہیں دیکھو، وہ نچنیا آ رہے ہیں دیکھو، وہ کرکٹر آ رہا ہے دیکھو، وہ ہیرو آ رہا ہے دیکھو۔ میری بہنوں، عورتوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے، بلا عذر شرعی وہ مردوں کو اجنبی مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا مرد اگر نابینا ہے تو عورت اس کو بھی دیکھنے سے پرہیز کرے۔ اور وہ بھی کن عورتوں کو منع کیا گیا؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ کسی ایسی عورت کو منع کیا گیا ہوگا جو عورت بہت بے باک ہے کہ اندھے مردوں کو بھی مت دیکھو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس عورت کو بلکہ ان عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ عورتوں میں ان کی کوئی مثال نہیں، اور ان کی بے مثلیت قرآن سے ثابت ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو جن کے حجرے میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، یہ نبی کی بیویاں ہیں جن کے حجرے میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے، فرشتے جہاں پروں کو سمیٹ کر کے آئے، جن کے لیے کہا گیا اللہ اکبر کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بے مثال ہو۔ اللہ اکبر، آیے تطہیر جس کا کی گواہ ہیں، ایسی نبی کی بیویاں اللہ اللہ جو دنیا میں بھی نبی کی بیویاں ہیں، آخرت میں بھی نبی کی بیویاں ہیں۔ اللہ اکبر، ان سے کہا جا رہا ہے کس سے پردہ کرو؟ نابینا سے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت میمونہ اور ام المومنین ام سلمہ دونوں بارگاہ رسالت میں موجود ہیں، اور ایسے میں اللہ کے رسول کے پاس صحابی رسول نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے پردہ کرو، تو انہوں نے پوچھا حضور کس سے پردہ کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان سے کرو، اشارہ کہ ان سے کرو۔ تو انہوں نے فوراً کہا یہ تو نابینا ہے، فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے۔ ذرا غور فرمائے، صحابیات کو صحابی کو دیکھنے سے منع کر دیا گیا، لیکن آج ہماری بیٹیاں اللہ اکبر، یہ جو طوفان ہے، یہ طوفان، یہ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ جو قانون اسلام نے دیا تھا اس کو تو آپ نے پیروں تلے کچل دیا، بلکہ اب تو یہ ہے کہ صرف بیٹیاں نہیں دلہنیں بھی بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب شادیاں کرتے ہو تو اسٹیج پر جو وہ ایک کرسی نہیں لگاتے، دو دو لگاتے ہو، ایک دولہے کی ایک دلہن کی فیشن ہے۔ لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں تو ہاتھ ملا کے دولہے کو بھی دیتے ہیں اور ہاتھ ملا کے دلہن کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ واہ، کون سے دن پر عمل کر رہے ہو؟ سنت رسول پر عمل کا نام ہے کہ ہم سنت ادا کرنے نکلے ہیں۔ ہزاروں خرافات کو زندہ کرنے والوں، ہزاروں بدعات کو زندہ کرنے والوں، یا ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ جب اللہ فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، ہے کوئی برداشت کرنے کے لائق؟ ہے کسی کے جسم میں اتنی ہمت؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ جس میں پہاڑ بھی ڈالے جائے تو پگھل جائیں۔ ذرا غور تو کریں، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ جب پہاڑ جس کے اندر پگھل جائیں گے تو یہ چھوٹا سا چمڑے کا وجود، یہ چھوٹا سا گوشت کا وجود، یہ چھوٹا سا ہڈی چمڑے اور خون اور گوشت کا مجموعہ، اس کا کیا بنے گا؟ جو پہاڑ کو بھی جلا کر کے پگھال دے، ہمارے جسموں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، گناہوں سے بچو۔ جب آپ غذاؤں سے بچ رہے ہو جسم کی حفاظت کے لیے تو گناہوں سے بھی بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، یہ سیسا پگھلا کر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ حرام دیکھتے تھے اور حرام سنتے۔ اچھا، حرام سننے کی جہاں تک بات ہے، شاید اس پر گفتگو ہم لوگ کم کرتے۔ حرام سننے سے کیا مراد؟ گانے سنتے یہ بھی حرام، کسی کی غیبت سنتے یہ بھی حرام۔ اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے کہ دو بندے بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، خلیل بھائی بات کر رہے ہیں مولانا عبد الکریم صاحب سے، اور وہ چاہتے کہ امین القادری نہ سنیں،
لیکن اگر امین القادری ادھر کان دے کر کے سن رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. عورتیں گھروں میں کان لگا کر کے باتیں سنتی ہے کہ کیا باتیں بڑے کیا باتیں کریں، گھر کے ذمہ دار کیا، حرام ہے. ایسے لوگوں کے کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا، جہنم کی آگ پر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے. شاید ہمیں پتا نہیں، میں سمجھتا ہوں اگر پتا ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے. اور ایک بات کہتا ہوں، کوئی بات اگر ہم سے چھپانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس بات کو سن کر کے آخر ہمارا بننے گا کیا؟ کون سا فائدہ ہے؟ یہ گناہ بے لذت کر کے اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ اور اگر مفتیان کرام سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے، ہمارے ممبر پہ بھی کچھ مفتیان کرام موجود ہیں، کہ جو فون کی گفتگو ہے نا، یہ بھی سرگوشی کی ایک شکل ہے. اگر آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی آواز ریکارڈ کر کے اس کو سناتے ہیں، وہ جس کو سنانا نہیں چاہتا تھا، تو اس کا مطلب آپ نے اس کی باتوں میں خیانت کی. تو آپ سیسا پگھلا کر کے اپنے کان کے لیے تیار رہیے. آج امت میں 80% جھگڑا بھائی بھائی میں، دیورانی جٹھانی میں، ماں باپ بیٹے میں، دوست دوست میں، یہ فون کی ریکارڈنگ، کال کی ریکارڈنگ کی وجہ سے. اگر آپ کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ پہلے پوچھئے کہ میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. آدمی محتاط ہو جائے گا. آپ سارا راز اگلوا لیتے ہیں، آخری میں کہتے ہیں میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو بندہ کرے گا کیا؟ آپ دیکھیے. اور ایک بات ہے، اگر میں کہہ دوں کہ مولانا صاحب کے خلاف، مولانا عبد الکریم نے مولانا کے خلاف بات کی، تو وہ بات کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں کہا تھا، ایسا کہا تھا، لہجہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا. لیکن جب کسی کو ریکارڈنگ سناتے ہیں تو آگ ہی لگ جاتی ہے، کیونکہ اب کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی کو تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ فون کی ریکارڈنگ کر کے امت میں فتنہ پیدا نہ کرو، امت میں انتشار پیدا نہ کرو، ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش نہ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.